السلام علیکم، میں آئی ہوں اپنے ناول تیرے عشق میں قسط ہے 50 اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے باقی تو ناول پڑھنا چاہتے ہیں جو کہ ہیں بد کردار اور ستمگر، اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے فیس بک پیج اور فیس بک گروپ پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، جن کا لنک اسی ایپیسوڈ کے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی۔ اور مجھے بتاتے رہیں آپ کو ناول کیسا لگا۔ تو چلتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کی طرف، اس دعا کے ساتھ جا رہے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ارمان دوپہر تک نینا کے ساتھ کمرے میں ہی رہا تھا۔ خان دادا نے اسے فون پر مردان خانے میں آنے کا حکم دیا تھا۔ ہیرا کی رخصتی اور باقی فنکشن کے انتظامات کے متعلق کچھ ڈسکشن کرنی تھی۔ ارمان نے نینا کو نرمی سے خود سے الگ کیا، جو ابھی تک اس کی باہوں میں گہری نیند سو رہی تھی۔ ارمان خان نینا کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا اس سے الگ ہوا اور واش روم کا رخ کیا تھا۔ ارمان فریش ہو کر اچھی طرح شاور لے کر باہر آیا۔ ارمان نے نینا کی طرف نگاہ کی، جو اس کی طرف پشت کیے سو رہی تھی۔ نینا کی آنکھ کھلی تو ارمان خانزادہ بلیک شلوار میں ملبوس، خوشبو میں بسا آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ نینا نے اپنے حلیے پر نگاہ ڈالی تو شرم سے سرخ پڑی تھی۔ اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے ارمان کو کن اکھیوں سے دیکھا، جو مسکراتے ہوئے آئینے میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نینا شرم سے لال پڑی تھی۔ ارمان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا نینا کے پاس آیا۔ نینا نے نظریں جھکا لی تھی۔ ارمان کی جان، اب اٹھو، اچھا سا تیار ہو کر باہر آؤ، کھانا لگنے والا ہوگا اور میں چاہتا ہوں تم مورے کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو، ان سے باتیں کرو۔ ارمان نے نینا کے گال پر کس کی تھی۔ مسٹر خان، مجھے رحیلہ آنٹی اور ہیرا کا خود سے رویہ سمجھ آتا ہے، مگر آپ کی امی کا رویہ بھی مجھ سے کافی سرد ہے۔ نینا نے ارمان کو آبگینہ خانم کے رویے سے آگاہ کیا۔ نینا، تمہیں ایسے ہی فیل ہوا ہوگا، ورنہ مورے ایسی نہیں ہیں، وہ بہت اچھی ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھو گی، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو گی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ارمان خان نے نینا کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ پیار سے تھامے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نینا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے خان دادا نے بلوایا ہے، مردان خانے کی طرف جا رہا ہوں۔ ارمان بتاتے ہوئے بیڈ سے اٹھا اور اپنی بلیک مردانہ شال کندھوں پر ڈالی۔ مسٹر خان، نینا بیڈ سے اٹھتی ارمان خان کے پاس آئی تھی۔ مجھے میرا سیل فون چاہیے تھا، وہ گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ نینا کی بات پر ارمان خان نے اپنی نظریں چرائی تھیں۔ نینا، تمہارا سیل فون میں نے گاڑی میں چیک کیا تھا، وہاں نہیں تھا، وہ شاید راستے میں کہیں گر گیا ہوگا۔ ارمان نظریں چراتا ہوا بولا۔ مسٹر خان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گاڑی میں ہی تھا۔ نینا پریشان ہوئی تھی۔ اس کے سیل فون میں کافی کانٹیکٹ تھے، یونیورسٹی سے ریلیٹڈ امپورٹڈ فائلز تھیں۔ نینا، جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں گاڑی میں تمہارا فون نہیں ہے تو مطلب نہیں ہے، کیوں بحث کر رہی ہو؟ ارمان خان جھنجھلایا تھا۔ میں کب بحث کر رہی ہوں؟ میں نے تو ایک سمپل سا کوسچن کیا ہے۔ نینا ارمان کے جھنجھلانے پر حیرت زدہ تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے سوال جواب ختم ہو گئے ہوں تو میں جاؤں؟ نینا نے ارمان خان کے رویے پر لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ ارمان اپنا موبائل ڈریسنگ پر سے اٹھائے وہاں سے چلا گیا۔ نینا ارمان کے پل میں تولا، پل میں ماشا رویے پر حیران ہو رہی تھی، جسے بنا بات کے ہی حویلی آ کر غصہ آ رہا تھا۔ ارمان خان جھنجھلایا ہوا کمرے سے نکلا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کب تک نینا سے جھوٹ بولتا رہے گا، اور جب نینا کے سامنے حقیقت آئے گی تو ان کا رشتہ کس نہج پر ہوگا۔ ارمان خان غصے سے مردان خانے کی طرف جا رہا تھا جب باسط خان سے ٹکراؤ ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کو غضبناک نگاہوں سے گھورے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں شعلے سے لپک رہے تھے، جیسی آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو بھسم کر دیں گے۔ کہاں جا رہے ہو باسط خان زادہ؟ ارمان خان باسط خان کو خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ حویلی میں کچن کی طرف جانے کے دو الگ الگ راستے تھے۔ کچن لاؤنج سے کافی فاصلے پر تھا اور حویلی کے مردوں کے کمرے اس طرح بنے تھے کہ زنان خانے سے انہیں الگ راستہ لگتا تھا اور مردان خانے سے الگ راستہ لگتا تھا، یعنی زنان خانے میں موجود خواتین زنان خانے والی سائڈ سے اپنے شوہر کے کمرے میں جا سکتی تھی اور مرد مردان خانے والی سائڈ سے اپنے کمرے میں۔ کہیں بھی جاؤں تم سے مطلب، تم اپنے کام سے کام رکھو ارمان خان زادہ، باسط خان نے ارمان خان کے ہی انداز میں اسے جواب دیا۔ تمہارے قدم اشارہ کر رہے ہیں کہ تم زنان خانے کی طرف جا رہے ہو، اپنے قدم واپس موڑ لو، وہاں پر تمہاری بیوی کے علاوہ اب ارمان خان زادہ کی بیوی بھی ہے۔ ارمان خان سرد انداز میں باسط خان پر غرایا تھا۔ پھر تو تمہیں بھی اپنے قدم زنان خانے کی طرف لے جانے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ روک لینے چاہیے، وہاں میری بہن بھی ہے۔ باسط خان ارمان خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے برفیلے لہجے میں بولا۔
میں جیسا بھی ہوں باسط خان، ایک بات کان کھول کر سن لو اچھی طرح۔ میں نے کبھی اپنے گھر کی عورت کی طرف نگاہ نہیں ڈالی، میں دوسروں کی طرح بے غیرت نہیں ہوں۔ ارمان خان باسط کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے کافی کچھ چتا چکا تھا۔ تم کتنے غیرت مند ہو، یہ تو کل رات حویلی کے مرد مردان خانے میں دیکھ چکے ہیں۔ اپنی عورت کو تو سنبھال سکتے نہیں، مجھے بے غیرتی کا طعنہ دے رہے ہو؟ اصل میں سب سے بڑے بے غیرت تم ہو، باسط خان ارمان خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکارا۔ بکواس بند کر اپنی، میری عورت کے متعلق آئندہ بات مت کرنا ورنہ تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ ارمان خان نے سرخ آنکھوں سے باسط خان کا گریبان دبوچا تھا۔ باسط خان نے بھی جواباً ارمان خان کا گریبان پکڑا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ خان دادا کی بھاری باروب آواز گونجی تھی۔ ارمان خان نے خان دادا کو دیکھتے ہوئے باسط خان کا گریبان چھوڑا تھا۔ باسط خان نے بھی جھٹکے سے ارمان خان کا گریبان چھوڑا اور غصے سے لمبے لمبے ڈھگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ خان دادا نے ارمان خان کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے بیٹھک میں آنے کا حکم دیا۔ راحیلہ خانم صبح سے تلملا رہی تھیں۔ انہیں زرمینے کا نینا سے میل جول بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ زرمینے ابھی بھی نینا کے کمرے میں قہوہ دے کر آئی تو راحیلہ خانم کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا تھا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے لاؤنج میں آئی تھیں اور ملازمہ سے زرمینے کو بلانے کا کہا۔ جی چچی جان، آپ نے مجھے بلوایا؟ زرمینے راحیلہ خانم کے سامنے آ کر ادب سے بولی تھی۔ زرمینے شادی کے بعد وہی لڑکی اپنا گھر بسا پاتی ہے جو میکے سے ہر تعلق توڑ کر سسرال کو اپنا بناتی ہے۔ یہ بات تو تم اچھی طرح جانتی ہو۔ حویلی کی کیا روایات ہیں، مگر تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تمہیں سب کی فکر ہے سوائے اپنے شوہر اور اس کے سگے رشتوں کے۔ راحیلہ خانم زرمینے کو دیکھتے ہوئے پھنکاری تھی۔ زرمینے نے نا سمجھی سے راحیلہ خانم کو دیکھا تھا۔ اسے راحیلہ خانم کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے تو باسط خان کے سمجھانے پر راحیلہ خانم کی کسی کام سے کوتاہی نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو ہیرا کے بھی سارے کام کرنے لگی تھی۔ اب گینا خانم کے پاس بھی وہ پہلے کی طرح نہیں بیٹھتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں ہیرا کی کوئی پرواہ ہے بھی یا نہیں؟ اس کا دکھ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ کل سے اس کی طبیعت کتنی خراب ہے، تم نے ایک بار بھی پوچھا اس سے؟ لیکن نہیں، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تم تو اپنی بھابھی کی مہمان نوازیاں کرنے میں لگے ہو، اس کے کمرے کے چکر ہی تمہارے ختم نہیں ہو رہے۔ راحیلہ خانم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ان سے نینا کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ارمان نینا سے شادی نہ کرتا تو آج ہیرا کی بھی زرمینے کے ساتھ شادی ہوتی۔ لیکن چچی جان، میں نے تو صرف قہوہ ان کے کمرے میں پہنچایا تھا۔ زرمینے منمنائی تھی۔ آئندہ تم نینا سے بات نہیں کرو گی، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھو گی۔ راحیلہ خانم نے سرد انداز میں اپنا حکم سنایا۔ لیکن چچی، وہ ارمان لالا کی بیوی ہیں۔ میں تو صرف ارمان لالا کی وجہ سے انہیں پوچھ رہی ہوں، میں کیسے ان سے لا تعلق ہو جاؤں؟ ارمان لالا کو پتہ چلے گا تو انہیں برا لگے گا، زرمینے نے ڈرتے ہوئے وضاحت پیش کی تھی۔ نینا جو ابھی ابھی کمرے سے نکل کر باہر لاؤنج میں آئی تھی تو لاؤنج کا منظر دیکھ کر رک گئی۔ نینا نے لب بھینچتے راحیلہ خانم کو زرمینے پر بلا وجہ چلاتے دیکھا تھا۔ زرمینے کے ساتھ ان کا انداز کافی حد تک امیز تھا۔ اسے زرمینے پر حیرت ہوئی تھی، جو خاموشی سے چپ چاپ نظریں جھکائے ان کی فضول باتیں سن رہی تھی۔ زرمینے کے جواب پر راحیلہ خانم کو آگ لگ گئی تھی۔ ان سے زرمینے کا جواب دینا برداشت نہیں ہوا تھا۔ راحیلہ خانم نے زرمینے کو تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا، جسے نینا نے بیچ میں ہی روک لیا۔ اس وقت حویلی میں کافی ملازمائیں بھی لاؤنج میں موجود تھیں۔ سعدیہ بیگم بھی شور سن کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ راحیلہ خانم کا چہرہ غصے اور اہانت سے سرخ پڑا تھا۔ آپ کو مسئلہ کس سے ہے؟ مسٹر خان سے نا؟ تو آپ زرمینے پر کیوں چلا رہی ہیں؟ مسٹر خان کا غصہ ایک بے قصور انسان پر کیوں اتار رہی ہیں؟ آپ کی بیٹی سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ مسٹر خان کا تھا، جو بھی کہنا ہے ان سے کہیں۔ فضول میں ہی کسی کا غصہ کسی اور پر اتار کر اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہیں۔ نینا راحیلہ خانم کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے تنزیہ بولی تھی۔ راحیلہ خانم نے شعلہ بار نگاہوں سے نینا کو دیکھا، جو گلابی کلر کے ڈریس میں بھیگی زلفوں کے ساتھ کندھوں پر دوپٹہ ڈالے مہکی سی کھڑی تھی۔ ارمان خان زادہ کی شدتوں کے گہرے نشان اس کی گردن پر واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر ارمان کی محبت، اس کے لمس کا غرور چھایا ہوا تھا۔ راحیلہ خانم نینا کو دیکھ کر طنزیہ مسکرائی تھی۔ یہ جس کی محبت کے غرور میں تم اتنا بول رہی ہو، وہی تمہیں منہ کے بل گرائے گا۔ ارمان خان زادہ ہی تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائے گا۔
تمہارا غرور پل میں ملیا میٹ ہوگا جو وہ تمہارے سامنے ہیرا سے دوسری شادی کرے گا۔ یہ جو تمہاری آواز بلند ہو رہی ہے اسے بھی جلد ہی کاٹ ڈالے گا۔ رحیلہ خانم تلملاتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نینا شاہ ہوں، مجھے کوئی نہیں جھکا سکتا، میں تب ہی جھکتی ہوں جب میں خود جھکنا چاہوں۔ ہاں ہے مسٹر خان کی محبت کا غرور مجھے، کیونکہ ارمان خان زادہ دن رات مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے، اپنے لمس، اپنی قربت سے، اپنی باتوں سے اچھی طرح بتاتا ہے میں اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہوں، اور صرف میرا ہے۔ نینا ارمان خان کی دوسری شادی کا سن کر آگ بگولا ہو چکی تھی، اس لیے جو منہ میں آیا بول گئی۔ ملازمائیں دانتوں تلے انگلیاں دبائیں معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے نینا کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی، جو بے تحاشا خوبصورت ہونے کے ساتھ بہت نڈر بھی لگ رہی تھی، اور نہ حویلی کی عورتوں کی آواز نہیں نکلتی تھی، اور نئی نویلی دلہن کی نہ صرف آواز اونچی تھی بلکہ انداز بھی کافی جارحانہ تھا۔ سعدیہ بیگم پریشان ہوئی تھی کہ اگر مردان خانہ تک آواز پہنچ گئی تو کیا ہوگا۔ زرمینیں بھی کانپتی کھڑی تھی، حویلی میں آج تک اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا۔ وہ ارتضیٰ خان کا بیٹا ہے، اس طرح کے کئی وعدے اس نے سعدیہ سے بھی کیے تھے، لیکن دنوں میں اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ حویلی کے مردوں کے وعدے صرف بستر تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ رحیلہ خانم کا بس نہیں چل رہا تھا نینا کو اس کی اوقات یاد دلا دیں۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، ارتضیٰ خان نے کیا کیا، سکندر خان نے کتنی شادیاں کیں، اور وہ کیا نام ہے آپ کے خان دادا کا، ہاں عطا اللہ خان، ایک چھوڑ 4 شادیاں کی تھیں۔ مگر ارمان خان زادہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ آپ کی بیٹی کے لیے مجھے افسوس ہے، مگر اپنے شوہر کو اس کے حوالے نہیں کر سکتی، نہ کبھی کروں گی۔ یہ خواب دیکھنا باپ بھی چھوڑ دیں، مسٹر خان صرف میرے ہیں، میرے ہوتے ہوئے وہ ایسا کرنے کا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جہاں تک بات ہے مسٹر خان کے وعدوں کی، اگر انہوں نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ توڑا تو میں سوتن قبول کرنے سے زیادہ اچھا بیوگی کی چادر اوڑھنا پسند کروں گی۔ نینا ایک ایک لفظ چبا کر بولی تو سب نینا کی بات پر منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے، جو اپنے شوہر کے متعلق اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گئی تھی اور اس کا نام بھی پکارے جا رہی تھی۔ اتنا ہی بولو لڑکی جتنا ہضم کر سکو، تم دیکھنا کچھ ہی دنوں میں تم میرے سامنے کیا کسی کے سامنے بولنے کے قابل نہیں رہوگی، اور وہ وقت جلد آئے گا، بہت جلد۔ رحیلہ خانم پھنکارتے وہاں سے چلی گئی۔ ملازماؤں پر سختہ طاری تھا، نینا کو دیکھ کر حویلی کی عورت ایسی بھی ہو سکتی ہے؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم کیوں آنسو بہا رہی ہو زرمینے؟ حیرت ہے وہ تم پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتی ہے جبکہ تم اپنے گھر میں موجود ہو؟ نینا زرمینے کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی تھی۔ بھابھی یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ باسط سائیں کی موریں ہیں، میری ساس ہیں، انہیں پتہ چلے گا تو پتہ نہیں کیا کریں گے۔ زرمینے کے منہ سے ڈر کے مارے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ ساس ہیں، ماں نہیں ہیں، اور وہ باسط خان تمہیں کیا کہے گا؟ جبکہ اس کی ماں غلط ہے، اسے تو اپنی ماں کو سمجھانا چاہیے جس نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ نینا کی باتوں پر سعدیہ بیگم اس کی معصومیت پر مسکرا کر رہ گئی، اور زمینی کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نینا کیا کہہ رہی ہے۔ زمینی پر باسط خان کا خوف طاری تھا۔ لازمہ نے آ کر زمینی کو باسط خان کا پیغام دیا کہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہا ہے۔ زمینی کا رنگ مزید سرخ پڑا تھا اور قدموں نے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ زمینی کانپتے بدن کے ساتھ باسط خان کے کمرے میں گئی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ لاؤنج میں جو کچھ ہوا ہے شاید باسط خان تک اس کی خبر پہنچ گئی ہے۔ زمینی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور سگریٹ کی مخصوص مہک کے ساتھ باسط خان کے کلون کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ باسط خان صوفے پر ٹانگ جمائے سرخ آنکھوں کے ساتھ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ زمینی کچھ دیر دروازے کے پاس ہی کھڑی باسط خان کے حکم کا انتظار کرتی رہی، مگر کمرے میں پھیلی خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ زمینی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی باسط خان کی طرف بڑھ رہی تھی، جب باسط خان کی آواز پر ڈر کر اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ خانم دروازہ لاک کر دو۔ زمینی دل پر ہاتھ رکھے دروازے کی طرف پلٹی تھی، دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو لاک کیا تھا۔ زمینی نے کمرے کی لائٹ آن کرنا چاہی مگر باسط خان نے اسے روکا تھا۔ لائٹ مت آن کرنا خانم، میں نہیں چاہتا میری آنکھوں میں میرے چہرے پر پھیلا درد کوئی دیکھے اور میرے چہرے پر چھائی شکستگی کسی کو نظر آئے۔
باسط خان کی سرد اور برفیلی آواز گونجی تو زرمینے کو اپنا خون بھی رگوں میں مجمد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ زرمینے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی باسط خان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی باسط خان نے اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلایا ہے۔ وہ بارہا اپنے لفظوں سے اسے احساس دلا چکا تھا وہ صرف اس کی ضرورت ہے۔ جانتی ہو خانم، تمہارے بھائی نے ہمیشہ مجھ سے ہر چیز چھینی ہے۔ بچپن سے لے کر خان دادا ارمان خان کو مجھ پر ہر چیز پر فوقیت دیتے آئے ہیں۔ اسے اس علاقے کا سردار بنا دیا، اسے بزنس کا ہیڈ بنا دیا۔ ارمان خان زادہ کی ہر بات مانی جاتی، یہاں تک کہ میں نے کہا میں تمہاری رخصتی چاہتا ہوں، وہاں بھی خان دادا نے اس کی بات کو اہمیت دی اور ارمان نے مجھ سے میری محبت بھی چھین لی۔ زرمینے جو باسط خان کی باتیں اس کے قریب نظریں جھکائے سن رہی تھی۔ زرمینے نے باسط خان کے آخری جملے پر چونکتے ہوئے باسط خان کو دیکھا۔ آج میری محبت اس کی بیوی بن کر میرے ہی گھر میں موجود ہے۔ باسط خان کے الفاظ تھے کہ زہریلے تیر جو زرمینے کو اپنے دل کے آر پار ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ وہاں بھی مجھ سے بازی لے گیا، میں نے پسند کیا تھا اسے اور ارمان نے اسے اپنی ملکیت بنا لیا۔ مجھے پورا یقین ہے اس نے یہ جان بوجھ کر کیا تھا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا نینا میری پسند میری محبت ہے، اس لیے اس نے اس سے نکاح کر لیا اور میں پھر سے اس سے ہار گیا۔ اسے مجھ سے میری من پسند عورت نہیں چھیننی چاہیے تھی، یہاں اس نے غلط کیا، بہت غلط کیا۔ زرمینے باسط خان کی باتوں پر ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی، من پسند عورت؟ تو پھر وہ کون ہے باسط خان کی؟ اس کی محبت، اس کی پسند، اس کی من پسند عورت اگر نینا ہے تو وہ کون ہے؟ زرمینے کے دل کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ شاید باسط خان کا صرف کھلونا ہے جسے جب اس نے اپنا دل بہلانا ہوتا ہے جی بھر کر کھیلتا ہے۔ زرمینے خود پر استہزائیہ مسکرائی تھی۔ زرمینے کی جی کیا تھا وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لے، مگر اسے سننا تھا، یہاں کھڑے ہو کر اپنی محبت کے منہ سے یہ اذیت بھرے الفاظ سننے تھے۔ وہ کیا کرتی؟ بچپن سے وہ باسط خان کا نام خود کے نام کے ساتھ سنتی آئی تھی، نہ چاہتے ہوئے وہ باسط خان سے محبت کر بیٹھی۔ کاش اسے پتہ ہوتا محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہوتا ہے تو کبھی ستمگر کے متعلق نہ سوچتی۔ وہ دن رات اس کے ستم سہتی تھی، اپنے بدن پر، اپنے دل پر، مگر یہ والا زخم باسط خان کے دیے ہوئے سب زخموں سے گہرا تھا۔ مینے کا اس کے بھائی کی بیوی باسط خان کی محبت ہے، یہ کتنا اذیت ناک انکشاف تھا۔ زرمینے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ باسط خان نے زرمینے کے چہرے پر نگاہ کی جہاں آنسوؤں کی برسات جاری تھی۔ باسط خان کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ زرمینے کو تکلیف پہنچا کر اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ارمان خان زادہ کو شکست دے رہا ہے۔ وہ اس جھوٹی انا اور شکستگی کے احساس میں اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ کوئی ایک نازک اور معصوم دل کو روند رہا ہے، ایک وقت آئے گا اسے ان الفاظ کا کئی گنا ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا۔ خانم، آج مجھے تمہاری زیادہ ضرورت ہے، آج تمہارے خان کو تمہاری ضرورت ہے۔ باسط خان نے زرمینے کو دیکھتے ہوئے سگریٹ کا لمبا کش لیا تھا۔ میرے خان؟ زرمینے نے استہزائیہ مسکراتے ہوئے یہ لفظ ادا کیے۔ ابھی آپ نے میرے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کیا ہے جو آپ کو مجھ سے نہیں کسی اور سے ہے، تو پھر میرے خان کیسے ہوئے آپ؟ زرمینے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پہلی دفعہ بنا ڈرے بولی تھی۔ تکلیف کی انتہا پر زرمینے کو اپنا آپ یکدم مضبوط لگا تھا۔ باسط خان نے چونکتے ہوئے زرمینے کو دیکھا تھا۔ باسط خان کو حیرانگی ہوئی تھی کہ زرمینے کے منہ میں بھی زبان ہے۔ باسط خان اٹھتا، کمرے کی لائٹ آن کرتا زرمینے کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ ہاں یہ تو ہے، میں تمہارا نہیں ہوں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تم صرف میرا دل بہلانے کا ذریعہ ہو۔ باسط خان نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں اپنے اندر جمع کیا تھا اور پھر تمام دھواں زرمینے کے چہرے پر چھوڑ دیا۔ سگریٹ کا دھواں زرمینے سے ویسے بھی برداشت نہیں ہوتا تھا، اس کا سانس رکنے لگتا تھا۔ یکدم زرمینے کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ باسط خان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ خانم، اتنا ہی بولا کرو جتنا تم برداشت کر سکو، تمہیں صرف میری بات کے جواب میں جی کہنا چاہیے تھا، اس کے آگے تمہیں بولنے کی اجازت نہیں۔ باسط خان نے کہتے ہوئے زرمینے کی چادر کھینچ کر اتارتے ہوئے بیڈ پر اچھالی تھی۔ نہیں سائیں، آج نہیں، جب بلائیں گے چلے آؤں گی، جو کہیں گے وہ کروں گی، مگر آپ کی محبت کے ماتم میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اتنا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں، زرمینے سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اپنی چادر اٹھانے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھی تھی، جب باسط خان کے ہاتھ میں زرمینے کی لمبی گھنی چھٹیاں آئی تھیں۔
باسط خان نے اسے ہاتھ میں لپیٹتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو زرمینی درد سے کراہ اٹھی تھی۔ زرمینی کی پشت باسط خان کے چوڑے کشادہ سینے کے ساتھ لگی۔ خانہ میرے سامنے جی کے علاوہ کبھی کچھ اور مت بولنا، کیونکہ تم خاموش مجھے جتنی منحوس لگتی ہو اور زہر لگتی ہو، تو سوچو جب بولتی ہوگی تو میری تمہارے لیے ناپسندیدگی میں کتنا اضافہ ہوتا ہوگا۔ وہ پھر سے اس کے دل پر اپنے لفظوں سے کاری وار کر رہا تھا۔ تمہیں تمہارے بھائی کے کیے ہوئے کا ہرجانہ تو بھرنا پڑے گا، وہ بھی سود سمیت۔ باسط خان نے زرمینی کے کان میں زہریلے انداز میں بولتے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا۔ نہیں سائیں، آج مت کریں یہ سب، آج جانے دیں، آج مجھ پر رحم کریں۔ مجھ میں سکت نہیں، اپنے زخمی دل کے ساتھ آپ کی حیوانیت برداشت کروں۔ زرمینی پہلی دفعہ باسط خان کے حصار میں چلائی تھی۔ باسط خان کو تو زرمینی کے لب و لہجے نے آگ لگا دی تھی، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ زرمینی اس کے سامنے بھی بول سکتی ہے، اسے اس کا حق لینے سے بھی روک سکتی ہے۔ خانم، آج میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد کرو گی۔ آج میں تم پر اپنی حیوانیت کی چھاپ اس طرح چھوڑوں گا کہ تم آئندہ میرے سامنے بولنے کے قابل نہیں رہو گی۔ اور میں چاہتا ہوں تم میری حیوانیت کے قصے اپنے بھائی کو بتاؤ۔ نہیں بتاؤ نہیں، بلکہ دکھاؤ میری حیوانیت کے نشان۔ جب تم اس کمرے سے نکلو گی تمہارے بھائی کے چہرے پر پھیلا کرب اور بے بسی دیکھوں گا، جو میں نینا کو اس کے ساتھ دیکھ کر محسوس کرتا ہوں۔ باسط خان نے کہتے ہوئے اپنے دانت پوری قوت سے زرمینی کی شہ رگ پر گاڑے کہ زرمینی اس کے حصار میں مچل اٹھی تھی۔ زرمینی کی چیخ باسط خان نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر جما کر روکی تھی۔ باسط خان نے اس کی شفاف گردن پر ہر جگہ شدت سے اپنے دانت گاڑے اور پھر اس کے منہ پر جھکتا اس کی سانسیں بند کر کے اس کی سانسوں کے ساتھ کافی دیر تک ہلتا رہا۔ زرمینی کا ہونٹوں کا رنگ گہرا سرخ کرتا ہوا پیچھے ہوا تھا اور اسے سانس لینے کا موقع دیا۔ زرمینی نے لمبے گہرے سانس لیتے بہتے آنسوؤں کے ساتھ زخمی نظروں سے باسط خان کو دیکھا تو باسط خان نے مسکراتے ہوئے اس کے گوشوں سے نمی اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کی تھی اور پھر جھک کر نرمی سے اس کے چہرے پر اپنا لمس بکھیرتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ خانم، آئندہ مجھ سے زبان چلاتے ہوئے 100 بار سوچنا۔ آج تو مجھے تمہارا یہ معصوم چہرہ دیکھ کر تم پر ترس آ گیا، مگر وعدہ کرتا ہوں آئندہ تم نے میرے آگے منہ کھولا تو لائٹ آف کر کے تمہارے پاس آؤں گا، تاکہ تمہارے معصوم چہرے پر میری نظر نہ پڑے اور پھر میری حیوانیت کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ باسط خان زرمینے پر طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے اس کے اوپر سے ہٹا تھا۔ جاؤ یہاں سے، میں تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا تم میرے درد کی دوا بنو۔ تم صرف باسط خان کی ضرورت ہو اور آج باسط خان کو مرہم کی ضرورت ہے، وہ تم کبھی نہیں ہو سکتی۔ باسط خان زرمینے پر نفرت بھری نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ زرمینے کے دل میں باسط خان کے لیے ایک ایسی گانٹھ پڑ گئی تھی جو اب شاید باسط خان کے کھولنے پر بھی نہیں کھلنی تھی۔